الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو کے ساتھ جو میں نے ڈسکس کرنا ہے آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی امپارٹنٹ ہے ویزا کے بارے میں، کیونکہ ہمارے میکسیمم پاکستانی اسپیشلی ینگ جنریشن جو ہے وہ ابراڈ جانا چاہتی ہے، اور ان کو کوئی ایسا سنسیئر بندہ نہیں ملتا جو فری آف کاسٹ بے لاس ان کے ساتھ تعاون کر سکے اور ان کو بتا سکے کہ آپ نے ابراڈ جانے کے لیے کیا کیا کرنا ہے، کیسے آپ نے انیشیٹو لینا ہے۔ تو میرے ایکسپیرئنس میں جو چیزیں آئیں میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں تاکہ میکسیمم لوگ جو ہے میرے ایکسپیرئنس سے مستفید ہو سکیں۔ آلدو میں ابراڈ نیشنل نہیں ہوں، میں بھی آپ کی طرح ایک پاکستانی ہوں، لیکن کیونکہ اس لائف میں ڈیفرنٹ ایکسپیرئنس میرے سامنے آئے تو سوچا کہ ایک ایکسپیرئنس تھا جو تو بہت تعلق تھا، میں نے کافی تگ و دو کے بعد ایک کمپائلیشن کی، سوچا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ تو کائنڈلی آپ اس میری جو ویڈیو ہے آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اسپیشلی ینگ جنریشن کو پتہ چل سکے کہ ویزا کے لیے ہم نے جو آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، ایجنٹس ٹھیک ہے کام کرتے ہیں لیکن وہ بھی بے لوس نہیں کرتے، کم از کم بیسک ریکوائرمنٹ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو آئیں ڈسکس کرتے ہیں۔ آج فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کریں گے فرانس کے ویزا لینے کے لیے۔ فرانس شنگن کنٹریز میں آتا ہے اور اس کا ویزا لینے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ فرسٹ آف آل آپ نے اپلیکیشن فارم جو ہے جو آپ کو نیٹ پہ اویلیبل ہوتا ہے آپ نے فل کرنا ہوتا ہے۔ شارٹ سٹے ویزا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بزنس ویزا ڈیفرنٹ ہے، اور آپ کا پرماننٹ ریزیڈنس جو ہے وہ بھی ایک ڈیفرنٹ ہے۔ جسٹ آپ نے وہ ڈیزائرڈ اپلیکیشن فارم کلک کرنا ہوتا ہے نیٹ پہ جا کے۔ پھر اس کے علاوہ دو آپ کے ریسنٹ فوٹوگراف ود وائٹ بیک گراؤنڈ، 2 فوٹوگراف ود وائٹ بیک گراؤنڈ ہونے چاہیے۔ تو ان کی اسپیسیفکیشن کیا ہے فوٹوگرافس کی میں آپ کو اینڈ آف ویڈیو بتاؤں گا، یعنی جو آپ نے فوٹوگراف بنانے ہیں ان کا کیا اسپیسیفکیشن ہوگی، کیا ان کا ریکوائرمنٹ ہے فرانس ایمبیسی کی، میں وہ آپ کو انشاءاللہ اینڈ آف ویڈیو بتاؤں گا۔ اب جسٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن کیا کیا ہے۔ فرسٹ آف آل میں نے آپ کو اپلیکیشن فارم بتا دیا، سیکنڈلی آپ کو 2 ریسنٹ فوٹوگراف ود وائٹ بیک گراؤنڈ، اور جو انتہائی امپارٹنٹ تھنگ جو ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے کرنٹ ویلڈ پاسپورٹ، یعنی آپ کے پاس جو ہے جو پاسپورٹ ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے، ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے، منیمم اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے 6 منتھ ہونی چاہیے، کم از کم ویلڈ ہو۔ ان کیس آپ وزٹ پہ جا رہے ہیں، جتنی آپ نے وزٹ اپلائی کی ہے اس وزٹ کی ڈیوریشن کے لیے آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہے CNIC، یعنی کہ آپ کا کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہونا چاہیے، وہ بھی ویلڈ ہونا چاہیے، ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے۔ ان کیس آپ ورکنگ ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کرتے ہیں، ود ان پاکستان میں کام کر رہے ہیں، تو وہاں سے آفیشیل اپروول لیٹر لینا ہوتا ہے کہ کنسرن ڈپارٹمنٹ آپ کو ایک اپروول لیٹر دیتا ہے کہ آپ نے جا رہے ہیں اور آپ کو کنسرن جو ہے ڈپارٹمنٹ سپیئر کر رہا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس وہ اپروول لیٹر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی کمپنی سپانسر کر رہی ہے یا آپ کو ڈپارٹمنٹ کو یہ سپانسر کر رہا ہے کہ آپ کسی بزنس ٹور پہ جا رہے ہیں یا ایز اے ٹورزم پہ جا رہے ہیں، تو پھر بھی اس کمپنی کی یا اس ڈپارٹمنٹ کا طرف سے اس کی لاسٹ 6 منتھ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ بینک سٹیٹمنٹ آپ کی اپنی بھی 6 ماہ کی ہونی چاہیے اور اس اسپانسرنگ کمپنی یا ڈپارٹمنٹ جو بھی ہے اس کی بھی 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے NTN،
آؤٹ آف کنٹری جانے کے لیے آپ کے پاس آپ کا مین کہ ٹیکس ہولڈر ہونا ضروری ہے. ان کیس آپ ان کیس آپ وزٹ ویزا پہ جا رہے ہیں یا بزنس پہ جا رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس NTN نمبر ہونا چاہیے. NTN مین نیشنل ٹیکس نمبر. ٹھیک ہے, آپ جب تک ٹیکس پیئر نہیں ہیں آپ کسی بھی وزٹ پہ نہیں جا سکتے. NTN نمبر آج کل جو ہے ہمارے CNIC NTN نمبر کنسیڈر ہو رہا ہے. پہلے وقتوں میں جب آج سے 2 سال پہلے NTN نمبر سیپریٹ ایشو ہوتا ہے, لیکن آج کل ہمارا کرنٹ نمبر جو ہے آپ کا CNIC نمبر ہی NTN نمبر کنسیڈر ہو رہا ہے. یہ انفارمیشن اپنے پاس نوٹ کر لیں. NTN نمبر کہیں سیپریٹ اپنے اپلائی نہیں کرنا. اس کے علاوہ اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے لاسٹ 3 months کی سیلری سلپ بھی ہونی چاہیے. 3 months سیلری سلپ بھی ہونی چاہیے کہ آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, آپ کی یہ سیلری ہے, پر منتھ آپ کی یہ ویجز ہیں. اس کے علاوہ جناب نیکسٹ ہے جی ڈاکومنٹ چیمبر آف کامرس. چیمبر آف کامرس کی طرف سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے ویلڈ فار کرنٹ ایئر ایف اینی کمپنی از اسپانسرنگ یو. اگر آپ کوئی بھی کمپنی اسپانسر کر رہی ہے, اگر آپ ابراڈ وزٹ پہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس وہ چیمبر آف کامرس کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو کرنٹ ایئر کے لیے ویلڈ ہوتا ہے, اس کمپنی کے نام کیا ہوتا ہے. COVID-19 جب سے یہ بیماری ہے اس کے بعد یہ ایڈیشنل ڈاکومنٹ ایڈ ہو گیا ہے. آپ کے پاس سرٹیفکیٹ یا کارڈ ہونا لازمی ہے. ڈاکومنٹ کے ساتھ جمع کرانا آپ نے جب اپلیکیشن کے, پھر آپ نے بڑے پیج پہ فل سائز پہ آپ نے کووڈ سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہے. اور اگر ان کیس آپ موو کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کارڈ بھی ہونا چاہیے. جب آپ کو ویزا لگ جاتا ہے آپ کے پاس باقاعدہ ویکسینیشن کارڈ ہونا چاہیے تاکہ آؤٹ آف کنٹری جانے سے آپ کو کوئی نہ روک سکے. اس کے علاوہ ریکمنڈیشن فار بزنس ویزا فرام چیمبر آف کامرس. ان کیس آپ بزنس ویزا پہ آپ جا رہے ہیں تو پھر چیمبر آف کامرس سے بھی ریکمنڈیشن چاہیے ہوتی ہے. ان کیس کوئی آپ کا جو نیکسٹ جو کمپنی آپ کو بلا رہی ہے کسی وزٹ پہ بزنس پہ بلا رہی ہے تو وہاں کی جو ہے انویٹیشن لیٹر ہونا بھی ضروری ہے. انویٹیشن لیٹر فرام فرینچ کمپنی یا فرینچ ایمبیسی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اگر وہ کمپنی بلا رہی ہے تو وہ آپ کو شیورلی انویٹیشن دے گی, تب آپ جائیں گے. تو وہ انویٹیشن باقاعدہ ایمبیسی آف فرانس سے یعنی فرینچ ایمبیسی سے ہی آپ کے پاس آئے گی, تو وہ بھی اس کا ڈاکومنٹیشن کا حصہ ہوگا. اگر آپ نیکسٹ بزنس ویزا پہ جا رہے ہیں یا آپ ٹورزم پہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس نیکسٹ ہوٹل کی بکنگ, جہاں آپ نے رہنا ہے, آپ کی ریزیڈنس, آپ کی اکاموڈیشن جو ہے نیکسٹ کسی ہوٹل سے کنفرم ہونی چاہیے کہ آپ اس ٹور پہ آ رہے ہیں, آپ کا یہ آپ کی ہوٹل کی ریزرویشن ہے, کنفرمیشن ساتھ لگانی پڑتی ہے. ادروائز آپ کے ویزا پر اسیس نہیں ہوتا. فرانس ایمبیسی آپ کا ویزا کسی نہ کسی بیس پہ ریجیکٹ کر دیتی ہے. کوشش کیجئے کہ جب آپ اس طرح کے آپ اپلائی کرتے ہیں تو تمام کے تمام ڈاکومنٹس ری چیک کریں جانے سے پہلے, تاکہ وہاں کیونکہ منیمم جو ہے 3 مہینے پہلے سے آپ کو اپوائنٹمنٹ ڈیٹ نہیں ملتی. اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ ڈیٹ مل جاتی 3 مہینے بعد, پھر آپ کو ڈاکومنٹ انکمپلیٹ ہوں تو پھر بھی آپ کا 3 مہینے ضائع ہونے کے چانس ہوتے ہیں. اس لیے کوشش کریں جو میں آپ کو ڈاکومنٹ بتا رہا ہوں یہ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کا جو ہے کمپلیٹ پروسیس ہو جائے اور کوئی بھی رکاوٹ پیدا نہ ہو. نیکسٹ پوائنٹ ہے, نیکسٹ جو ڈاکومنٹ ہے فلائٹ ریزرویشن. فلائٹ ٹکٹ کی جو کاپی ہے ریٹرن ٹکٹ, پہلے تو ہوتا تھا 1 وے ٹکٹ ہوتی تھی, آج کل انہوں نے 2 ویز ٹکٹ کہ آپ جانے کی ٹکٹ بھی لگائیں گے, واپسی کی ٹکٹ بھی لگائیں گے, تب جا کے آپ کا فرینچ ویزا اوکے ہوگا. اس کے علاوہ جی لاسٹ 2 پوائنٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. اوریجنل اینڈ کاپی آف اے ٹریول میڈیسن اینڈ کاپی آف ٹریول میڈیکل انشورنس پالیسی ناٹ لیس دین 30,000 یورو. یعنی کہ آپ نے جب فرانس میں جانا ہے کہ 30,000 یورو کی انشورنس وہ کسی بھی ٹریول
کمپنی کے ساتھ آپ نے ڈیل کر کے بنوانی ہے. ہیلتھ انشورنس ہے, ٹریول ہیلتھ انشورنس لازمی ہے آپ کی کسی بھی وزٹ پہ جانے کے لیے. کسی بھی وزٹ پہ آپ جاتے ہیں, خواہ بزنس پہ جا رہے ہیں, خواہ آپ ٹور پہ جا رہے ہیں, تو آپ کے پاس ٹریول ہیلتھ انشورنس بہت ضروری ہے. آج کل ویزا فیس جو ہے فرنچ ایمبیسی کی چل رہی ہے 80 یورو. 80 یورو یا جتنے بھی پاکستانی روپے بنتے ہیں کرنٹ ریٹ کے حساب سے وہ آپ نے جمع کرانے ہوتے ہیں ایٹ دا کنسرنٹ پوائنٹ. اور جب آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے, اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کے پاکستانی 2500 مین 2500 روپیہ پاکستان روپے بھی اپوائنٹمنٹ کے جمع کروانے ہوتے ہیں. یہ 17 پوائنٹ سے 70 ڈاکومنٹ تھے جو میں نے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے. میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اسی ویڈیو کے اینڈ پر یہ تمام ڈاکومنٹس کی لسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے, تاکہ جن جن بھائیوں کو میری یہ چیزیں نوٹ نہیں کر سکے, تاکہ وہ اینڈ آف ویڈیو اس ڈاکومنٹ کی کاپی رکھ لے اپنے پاس, یا اپنے ریکارڈ میں رکھنا چاہیں, فار ری چیکنگ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہیں, تو وہ ان کی انشاءاللہ اس اینڈ آف ویڈیو اویلیبل ہوگی. اب میں نے جو بات کی تھی بیسیکلی کہ فوٹوگراف, کیونکہ اکثر بینسی سے زیادہ کیس ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, فوٹوگراف کی اسپیسیفکیشن رائٹ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے آپ کا کیس 3 مہینے لٹکا رہتا ہے. تو کوشش کیجیے کہ آپ نے ڈاکومنٹ ٹائملی کمپلیٹ کریں, ہر چیز کا انشور کریں, تاکہ بیفور سبمیشن آپ نے انشور کرنا ہے کہ ڈاکومنٹ جو آپ سبمٹ کرا رہے ہیں ہر حالت میں کمپلیٹ ہے. اب اسپیسیفکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں تھوڑی انگلش میں پڑھوں گا تاکہ جو ماشاء اللہ آج کل زیادہ جو جنریشن باہر جا رہی ہے, آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہے, وہ شیورلی انگلش جانتے ہیں. میں کوشش کروں گا جو میرے سامنے اسکرپٹ پڑھا ہے وہ میں انگلش میں پڑھوں, تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچ سکے اور میں بھی آپ کو ٹو دا پوائنٹ شیئر کر سکوں. جی ناظرین, تو فوٹوگراف کا سب سے پہلے آپ کا وائٹ بلینک ہونا چاہیے, وائٹ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے, نو گلوسی, مین کہ آپ نے کوئی بھی اس طرح کی اینک یا آپٹکس فوٹوگراف کے دوران نہ پہنے ہو. فوٹوگراف کی کوالٹی کے بارے میں تو فوٹوگراف مسٹ بی نو مور دین 6 months old, 35 to 40 mm in width, close up of your head and top of your shoulders, so that your face takes up to 70 to 80% of the photograph. In sharp focus and clear, of high quality with no ink marks on creases. Show you're looking directly at the camera. Show your skin tones naturally. Have appropriate brightness and contrast. Be printed on high quality paper and at high resolution. Photographs taken with the digital camera must be high quality color and printed on photo quality paper. Now I come to the next point. Next is style and lighting of photograph. The photograph must be color natural. Show your eyes open and clearly visible. No hair across your eyes. Show you facing square on the camera, not looking over one shoulder, portrait style or titled, and showing both edges of your face clearly. Be taken with a plain light colored background. Be taken with uniform lighting and not show shadow or flash reflections on your face, and no red eyes. Glasses and head covers. If you wear glasses, the photo must show your eyes clearly, with no flash reflection of the glasses and no tinted lenses if possible. Avoid heavy frames. Wear lighter framed glasses if you have them. Make sure that the frames do not cover any part of your eyes. Next point is head coverings.
Are you not permitted except for religious reasons, but your facial features from bottom of chin to top forehead and both edges of your face must be clearly shown. Expression and frame. Your photo must show you alone, no chair back, toys or other people visible. Looking at the camera with a neutral expression and your mouth closed. یہ وہ جو تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ریڈ آؤٹ کی ہیں فوٹوگراف کی کوالٹی کے بارے میں. ان شارٹ یہ اپنی لینگویج میں یہ بتاتے ہیں کہ آپ جب فوٹو بناتے ہیں کہ آپ نے ان کیس پہلی کوشش کریں کہ آپ گلاسز نہ پہنیں. ان کیس آپ کا آئی سائڈ ویک ہے آپ گلاسز پہنتے ہیں جس طرح میں نے پہنے ہیں, کوشش کریں آپ کی آئیز ویزیبل ہوں اور دونوں آپ کا جو پورا فیس ہے فوٹو میں آنا چاہیے, دونوں کان نظر آنے چاہیے اور میکسیمم باڈی پارٹس جو ہے مین کے چیسٹ ابو 70-80% آپ کی جو ہے بیٹھ کے پکچر سامنے آنی چاہیے. جو خواتین ہماری مذہبی عورتیں ہیں جو مذہب اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے پردہ آبزرور ہیں, ان کے لیے یہ کہا ہے کہ آپ کی ٹھوڑی سے لے کر پیشانی تک, یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو چہرہ ویزیبل کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی فوٹو بن سکے, تب جا کے آپ کا یہ فرانس ویزا اوکے ہوگا. ناظرین یہ تو تھے جو پوائنٹ جو میں نے آپ کو آج فرانس ویزا کے ریلیٹڈ بتائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ڈیفرنٹ ایمبیسیز کے بارے میں بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ, کیونکہ میرا آنا جانا لگا رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ, ایز اے آفیشلی بھی میں شیئر کرتا رہتا ہوں. میرے جو ایکسپیرینس میری لائف میں آ رہا ہے, سوچا میں آپ کے لوگوں کی فیسلٹی کے لیے, آپ لوگوں کی سہولت کے لیے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے. اگر آپ کو اچھی لگے تو کائنڈلی اس میری ویڈیو کو آپ نے لائک کرنی ہے اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا. سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے شیئر بھی کرنا تاکہ میکسیمم لوگ اس سے بینیفٹ لے سکیں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ جو کسی بیسک کے ساتھ انشاءاللہ کسی بیسک ریکوائرمنٹ جو بھی ہیں کسی نیکسٹ یورپین کنٹری یا ایکسٹینشن کنٹری بھی جو بھی ہیں ان کے جو بھی میرے سامنے آیا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس لازمی شیئر کروں گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.